صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعہم علی مشیتہ اختراعا ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثہم علی سبیل محبتہ. والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز صلوات. حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشر ثانی ماہ محرم 1428 ہجری 1429 ہجری کے سلسلے کی دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ. ذکر ہے آثار اہل بیت میں سے ایک ایسی شے کا، ایک ایسی نعمت کا، ایک ایسے قصیدے کا کہ جو خود معصوم کا تعلیم کیا ہوا ہے، اور جسے حضرت نے اس سوال پر ارشاد کیا کہ اگر ہم آپ کی مجموعی طور پر زیارت کرنا چاہیں اور تعریف کرنا چاہیں، سلام کرنا چاہیں تو کیا کہہ کر سلام کریں. کل یہ گفتگو تھی کہ کسی بھی منزل پر تعریف مشیت پروردگار یہ ہے، مزاج الہی یہ ہے کہ اسے اپنی تعریف پسند ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے محبوب کی بھی تعریف کی اور ان کی بھی تعریف کی کہ جن کے لیے
اس کائنات کو خلق کیا اور یہ چاہا کہ لوگ ان کی تعریف کریں. تعریف کرنے کے لیے، مدح کرنے کے لیے محض یہ نہیں کہ الگ سے قصیدہ پڑھا جائے، منقبت پڑھی جائے، بلکہ روبرو حاضر ہو کر اگر سلام کرو تو خالی السلام علیکم کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ تم کس کو سلام کر رہے ہو، وہ کون ہے کہ جس کو سلام کیا ہے، کیا جان کر کیا ہے. امام مسجد جان کے کیا ہے کہ امام کائنات جان کے کیا ہے؟ لفظ امام کا اطلاق ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ میں نے خطابت کی روح میں کہہ دیا. کوفے والوں نے جو حسین کو خط لکھے تھے تو یہی جملہ لکھا تھا، آ جائیے فصلیں تیار ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمیں جمعہ اور جماعت پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. کوفے والوں کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لاتعداد ماننے والے ایسے ہیں جن کی نگاہ میں امام کی وقت امام جماعت سے زیادہ نہیں تھی. اس لیے اس طرح کے قصیدے تعلیم کیے گئے تاکہ ہمارے ماننے والے جب ہمیں سلام کریں تو پہچان کر کریں کہ ہم کون ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آئے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. مجموعی طور پر سلام ہے لیکن چھوٹا سا لفظ ہے، لفظ سامنے کا ہے، بارہا آپ نے مجلسوں میں سنا ہے، لیکن زیارت جامعہ کا آغاز السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. لفظ اہل بیت کے لغوی معنی گھر والے ہیں، اور جب آئے تطہیر پہ گفتگو ہوتی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا شیعہ ہو کہ جس نے مجلس میں لفظ اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو. لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے وہاں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں بہت صاف معنی میں آیا ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ لفظ اضافت نہیں ہوا، یعنی لفظ اہل بیت صرف اہل بیت کے ساتھ لفظ آ کر ختم ہو گیا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، حضرت ابراہیم کے ذکر میں کہ جس وقت ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اور گفتگو ہو رہی ہے جناب سارہ سے، تو اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں جو وہیں پر موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں. قالوا، ان فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، تمہیں امر، جب کہا کہ بیٹا ہوگا تو کہا کہ میرے بیٹا ہوگا اس لیے کہ میں بانجھ ہوں اور عمر گزر چکی، بڑھاپا آ چکا ابراہیم کا. تو انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، تمہیں امر الہی پر تعجب ہے. اور فوراً دوسرا جملہ، آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آیت منقطع نہیں ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ اس مقام پر ایک لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے اور بغیر کسی فصل کے استعمال ہوا ہے. اسی بغیر کسی فصل کے ہونے سے ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہاں پر لفظ اہل بیت چونکہ بغیر فصل کے ہے اس لیے یہ لفظ جناب سارہ کے لیے آیا ہے. اور جب یہ دھوکہ کھا ہی لیا کہ سارہ کے لیے آیا ہے تو ازواج نبی اہل بیت میں شامل ہو گئیں. یہ اس معنی کی وجہ سے جب تک لفظ کو سمجھا نہیں جائے گا، صیغے کو دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت تک معنی معلوم نہیں ہوں گے. دوسرا موقع کہ جہاں پر قرآن نے اس لفظ کو بہت صاف استعمال کیا، بالکل صاف استعمال کیا ہے کہ موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے گئی ہیں، اور جب آسیہ کے محل میں پہنچی ہیں اور مسئلہ ہوا کہ دودھ کون پلائے گا، اور حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو قرآن کہتا ہے اس وقت موسیٰ کی بہن ام کلثوم نے کہا لَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ بتاؤں یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں. یہ دوسرا موقع ہے قرآن میں. اور تیسرا موقع جہاں یہ لفظ بالکل صاف ہے وہ آیہ تطہیر ہے کہ جس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن تینوں موقعوں پر، معنی پہ بات ہم بعد میں کریں گے، تینوں جگہ پر قرآن میں لفظ اہل بیت بیت پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اہل بیت نبی یا اہل بیت نبوت نہیں آ رہا ہے. اس لیے قرآن جہاں پہ لفظ کو ختم کر رہا ہے وہاں لفظ مکمل ہے.
مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ کس کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے یا نبوت کے؟ تو اب سیدھا سا اصول ہے کہ قرآن جہاں خاموش ہو جائے وہاں کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہے جو یہ بتائے کہ آگے یہ لفظ کیسے معنی دے گا۔ تو قرآن جہاں خاموش ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بار بار کوئی اصول بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مباہلہ جیسی چیز سامنے رکھ دی، جہاں قرآن خاموش ہو رہا ہو وہاں جو آگے بڑھ جائے ہمیشہ معنی قرآن اسی سے پوچھ لینا۔ اس لیے کہ اہل بیت وارثان قرآن آگے بڑھے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہاں پر معنی کیا ہے۔ تو اب دو مقام ایسے ہیں، ایک تو وہی کہ جسے زیارت جامعہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دوسرا بہت اہم ترین مقام وہ ہے کہ جب 28 رجب کو ولید کے دربار میں گئے ہیں اور ولید نے کہا ہے کہ بیعت کا سوال ہوا ہے، یزید کا خط آیا ہے، تو اس وقت جو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا نے وہاں بھی جملہ حضرت کا یہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور یہاں اہل بیت نبوت کہہ کر تعارف امام نے اپنا کروایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے موقع ہیں، لیکن یہ دو ایسے ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے، اور بھی زیارتیں ہیں جہاں پر یہ لفظ اسی طرح سے آیا ہے، اور بھی مقامات ہیں، لیکن دو مثالیں کافی ہیں کہ جہاں ہم اہل بیت نبوت، معصوم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اہل بیت نبی نہیں کہا، اہل بیت نبوت کہا، یعنی بیت کی اضافت نبی کی طرف نہیں ہوئی ہے، نبوت کی طرف ہوئی ہے۔ تو اب پہلے تو مسئلہ نبوت کا ہے کہ خود نبوت کو سمجھا جائے، جہاں جہاں نبوت جائے گی وہاں وہاں بیت کا اطلاق ہوگا۔ بیت کے معنی تو ہم بعد میں بتائیں گے، اس لیے کہ جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر لفظ اضافت ہو گیا ہے تو جو اگلا لفظ آیا ہے جب تک وہ اپنے معنی نہیں دے گا پچھلا لفظ معنی نہیں دے گا۔ تو نبوت کے معنی دیکھنا پڑیں گے کہ خود لفظ نبوت کیا معنی دے رہا ہے۔ اور 1400 سال میں نبوت کے لفظ پر ایک ایسی بحث ہے کہ جس میں زیادہ تر علماء اسلام نے ہی نہیں بلکہ خاصہ اور عامہ میں سب نے ہی غچہ کھایا ہے، اور وہ اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لفظ نبوت یا نبی یہ دونوں نبا سے ہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ نبا قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی لفظ نبا کی جمع ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غائب کی خبریں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف اے حبیب وحی کی ہیں۔ تو نبی نبا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر نبا کے معنی خبر کے ہوں گے تو وہاں سے جو نبی اسم بنتا ہے اس کے معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ رک جائیں گے کہ خبر دینے والا نبی ہوتا ہے بربنائے نبا، تو پھر معنی یہیں تک محدود ہو جاتے ہیں، اور اسلام میں ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت پوسٹ مین سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ بس یہاں پہ مفسرین سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ نبی خبر دینے والے کے لیے نہیں ہے، نبی عربی لغت میں نبا سے نہیں ہے۔ دو لفظ ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات دو مختلف مصادر سے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں دھوکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جس کی مشہور ترین مثال سورہ مبارکہ حمد میں رکھی ہوئی ہے۔ مثال نہیں دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ حمد میں مثال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اول تو یہ تجھ سے ہی پر مجھے ہی نہیں بلکہ علماء تشیع نے اور علماء امامیہ نے ائمہ کی بیان کی ہوئی تفسیر کے مطابق، ذرا سا آپ ذرا زحمت کیجئے، تھوڑا سا ذرا آگے تشریف لائیے۔ مثال بھی انشاءاللہ موضوع سے باہر نہیں ہوگی یہ، لیکن ذرا سا میں یہاں تک آ گیا ہوں تو واضح کر دوں
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو بھی ترجمہ بیان ہوا ہے تفسیر معصوم کے خلاف ہے یہ ترجمہ جو معصوم نے تفسیر بیان کی. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ لفظ نستعین میں ہے، اور دھوکہ کھایا ہے ترجمہ کرنے والوں نے کہ نستعین تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. جب تک لفظ نہیں معلوم ہوگا معنی کیسے معلوم ہوں گے؟ چونکہ نستعین کو اون سے سمجھا گیا ہے اس لیے معنی یہ ہو رہے ہیں کہ مدد چاہتے ہیں. اور جب یہ مدد چاہتے ہیں کی بحث ہوگی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ قرآن میں تو صبح سے شام تک آیت پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور پھر مدد مانگتے ہیں علی سے. تو یہی اعتراض آپ پر ہو جاتا ہے کہ یا علی کیسے کہتے ہیں، ایاک نستعین کہنے کے بعد یا علی کیسے جائز ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ ایاک نستعین کہنے کے بعد یا علی کیسے جائز ہو جاتا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ بحث تو اس وقت ہوگی جب نستعین اون سے ہو. اون کے معنی مدد کے ہیں، نستعین اون سے نہیں ہے. عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، دونوں سے الگ الگ جب آپ باب استفعال میں آئیں گے تو یہی لفظ بنتا ہے. اون سے بھی نستعین بنے گا، عین سے بھی نستعین بنے گا. عین آنکھ کو کہتے ہیں، اون مدد کو کہتے ہیں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہاں پر اون سے نستعین بنا ہے کہ عین سے نستعین بنا ہے؟ اگر اون سے نستعین بنے گا تو نستعین کے معنی ہوں گے تیری تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اگر عین سے نستعین بنے گا تو اس کے معنی ہوں گے تیری نگاہ چاہتے ہیں، تیری آنکھ چاہتے ہیں، تیری نظر چاہتے ہیں. اور یہاں پر یہ معنی بالکل صحیح ہے کہ یہ عین سے نستعین ہے، یہاں مدد کے معنی ہی نہیں ہے. جو حقیقتاً قرآن مجید پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ عین سے بنا ہے اور تیری نگاہ چاہتے ہیں. اور اس کی تفسیر معصومین میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ تیری آنکھ چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خدا کی آنکھ چاہتے ہیں کہ کیا معنی ہوئے؟ خدا کی آنکھ کا صحیح ترجمہ کیجئے. خدا کی آنکھ کو کیا کہیں گے؟ عین اللہ. تیری آنکھ چاہتے ہیں. اب یا علی جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ صلوات بھیجئے محمد وآل. مسئلہ لفظ کا ہے کہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے اور معنی کیا دے رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبوت کا لفظ، یہ نبی کا لفظ نبا سے ہے یا ایک اور لفظ ہے جو عربی زبان میں آتا ہے اس سے بھی نبی بنتا ہے، اور وہ ہے نبو. نون بے واو حمزہ نبو سے بھی نبی ہوتا ہے اور نبا سے بھی نبی ہوتا ہے. اگر نبوف سے نبی ہوگا، نبا سے نبی ہوگا تو معنی ہوں گے خبر دینے والا، اور اگر نبوف سے نبی ہوگا تو معنی خبر دینے والا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ نبوف کے معنی خبر نہیں ہے، نبوف کے معنی ہے وہ بلندی جس تک تم نہیں پہنچ سکتے. نبوت کے معنی ہے وہ بلندی عربی زبان میں جس تک تم نہیں پہنچ سکتے. تو اب نبی کے معنی ہوں گے وہ بلند عہدہ جو اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا. امت میں بلند ترین عہدہ نبوت ہے. اسی لیے نبوت کے معنی دیکھیے، نبوت اور نبوت کا بھی مسئلہ ہے کہ یہاں نون کے اوپر پیش ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے. یہ نون کے اوپر پیش ہے، نبوت سے ہے اس لیے نبوت ہے، نبوت نہیں ہے. اور نبوت ہونے کی وجہ سے نبی اس عہد میں بلند ترین عہدہ، اور بلند ترین عہدے کے کیا معنی ہوں گے کہ جو دوسروں کو نہیں مل سکتا، نہیں جس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، رسائی نہیں ہے کسی کی. لیکن یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اگر کوئی غلط معنی کر لے، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی لفظ کے غلط معنی کر لے تب بھی قرآن اپنی آیت کے معنی کو باطل نہیں کرتا، اور اس غلط معنی میں بھی گمراہی پیدا نہیں ہو پاتی. اس کی دلیل پھر میں واپس ایاک نستعین پہ جاؤں کہ لفظ عین سے تھا نستعین، معنی غلط کیے گئے، لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی، لفظ کی حقیقت تک نہ پہنچنے کے باوجود بھی گمراہی نہیں ہو سکتی. اس کی دوسری دلیل دے رہا ہوں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، توجہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اب جب ایاک کا ترجمہ وہاں تیری کیا تھا تو یہاں تجھ سے کیسے ہو گیا؟
تجھ سے نہیں ہو سکتا. اب مانی ہوں گے تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اب تجھ سے مدد میں اور تیری مدد میں فرق ہو گیا، اس لیے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو پھر خدا خود مدد کرے، تیری مدد چاہتے ہیں تو جیسے احد میں رسول کے لیے اپنی مدد بھیجی تھی. تیری مدد چاہتے ہیں تو جو اس کی مدد ہوگی اسے ہم چاہتے ہیں. یعنی غلط معنی کرنے کے باوجود اگر اون سے بھی معنی کر لیے ہیں تب بھی بات حقیقت تک جائے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ نبوت کی منزل پر بھی ہوگا. تو آئیے پھر واپس نبوت کی منزل پر کہ اگر نبوت سے نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ مطالب دقیق ہوتے ہیں لیکن کیا کروں کہ تفسیر زیارت کی تفسیر کی منزل پر ہوں. نبوت اگر نبوت سے نہیں ہے اور نبی سے ہے یعنی خبر سے ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے معنی ہوئے خبر دینے والا، نبی کے معنی ہوئے خبر دینے والا. تو اب پھر خبر تلاش کرو جو نبی دے کے گیا. اگر نبی کے معنی خبر دینے والا ہے تو وہ خبر تو لاؤ جو پیغمبر دے کے جا رہا ہے. تو آپ کہیں گے سارا قرآن خبر ہے؟ جی نہیں، نبی کے معنی خبریں دینے والا نہیں ہے، خبر دینے والا ہے. اس کے معنی کوئی ایک خبر ہے جسے تلاش کیا جائے گا. تو اب پورا قرآن دیکھ جاؤ کہ وہ ایک خبر کون سی ہے. تو پھر جاؤ قرآن میں پڑھو یسألونک عن النبأ العظیم، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اس عظیم خبر کے بارے میں. تو کوئی عظیم خبر ہے نا جو نبی دے کے گیا ہے. کوئی نہ کوئی عظیم خبر ضرور ہے جو نبی دے کے گیا ہے اور اس خبر کی حفاظت کرو اس لیے کہ پیغمبر دے کے گیا، پیغمبر کی ساری زندگی میں. اور دیکھیے میں یہاں پر دوسرے معنی بھی بتا دوں تاکہ وہ اگلا لفظ بھی واضح ہو جائے. نبوت اور رسالت یہ دو لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. رسالت کے معنی کیا؟ انہوں نے کہا صاحب رسالت کے معنی ہے الہی منصب. ابھی ہم لغت پہ گفتگو کر رہے ہیں، اصطلاح پہ بعد میں بات کریں گے. الہی منصب ٹھیک ہے، الہی منصب. رسالت کے معنی کیا ہیں صاحب؟ وہ معنی یہ ہے کہ جو چیز بھیجی جائے یا بھیجنے کا عمل. اسی لیے خط کو مراسلہ کہتے ہیں. پرانے لوگ لکھا کرتے تھے مراسلہ گیا کہ نہیں گیا، خط ارسال کیا کہ نہیں کیا. کیا معنی ہوئے؟ بھیجنا. رسول کے کیا معنی ہوئے؟ جسے بھیجا گیا یہ ہے رسول. اچھا یہاں پر ایک اور سرکار ابن حسن نہروی اعلی اللہ مقامہ جب رسالت پہ پڑھتے تو ایک جملہ کہتے تھے، کہتے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رسالت اور ولایت میں فرق کیا ہے. اب وہ مجھے جملہ ان کا یاد آ گیا تو میں سنا دوں. ہو سکتا ہے کسی نے نقطہ سنا ہو لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ نقطہ سرکار ابن حسن نہروی کا ہے. اس لیے کہ ایسے بہت سے نقطے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کا ہے. تو سرکار ابن حسن نہروی علیہ اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسالت میں اور ولایت میں فرق کیا ہے. رسالت کے معنی ہے جسے بھیجا گیا، بھیجنا. اور ولایت کے معنی ہے قریب کرنا. ولایت میں قربت ہے، رسالت میں دوری ہے. ولایت میں قربت ہے، رسالت میں دوری ہے. رسالت میں دوری کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ جائیے یہ خط حسین ساجوانی صاحب کو دے دیجئے گا. تو بچہ تھا تو میرے پاس بیٹھا ہوا جس کے ہاتھ خط بھیجا ہے، لیکن جب بھیج دیا تو مجھ سے دور ہو گیا، ان سے قریب ہو گیا. تو قریب ادھر ہوا، دور ادھر سے ہوا. تو اب رسول کو رسول بنا کے بھیجا تو خود سے دور کر دیا، خود سے دور کیا. اس کے معنی جسے رسول بنائے گا اسے خود سے دور کرے گا، جسے ولی بنائے گا خود سے قریب کرے گا.
اب کیا کریں، نقطے پہ نقطہ مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں تک کہہ دیا تو نقطے پہ نقطہ بھی لے لیجئے. جسے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد جسے رسول بنائے گا اسے خود سے دور کرے گا، جسے ولی بنائے گا ولی میں قربت ہے اسے قریب کرے گا. اسی لیے ایک ہی جگہ پہ دونوں دلیلیں جمع کر دیں. اور دونوں دلیلیں جمع بھی کس طرح کی؟ رسول بنا کے دور بھیجا تھا تبھی تو واپس بلایا ہے معراج میں کہ دور ہو گئے تھے محبوب. اور جسے ولی بنایا تھا تو قربت کا اظہار کیسے کرے؟ تو پردے کے پیچھے سے اسی کی آواز آ رہی تھی، صلوات بھیجے محمد وآل. رسالت بھیجا، رسول جسے بھیجا گیا. یہ تو میں نے وہ ترجمہ کیا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے. رسول جسے بھیجا گیا یہ معنی نہیں ہے. رسول جس کے ذریعے بھیجا گیا. میں کیسے بتاؤں؟ خط آپ نے کس کے ہاتھ بھیجا؟ کس کے ہاتھ بھیجا؟ بچے کو خط دیا، ان کو دے آؤ. رسول کون ہوا؟ خط کہ بچہ؟ عربی لغت کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جبریل کو بھی رسول کہا گیا ہے محض اسی بھیجے جانے کے معاملے پر. اس لیے کہ جبریل کے ہاتھ کہاں؟ پھر آیت پڑھوں، انما انا رسول ربک. مریم سے آ کر کا اب وہ جبریل تھا یا روح تھا، جو بھی تھا اس پہ بعد میں بات کریں گے، ہمارے موضوع میں نہیں. انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں. کائے کے لیے آیا ہوں؟ تجھ کو بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا بھیجا گیا ہے اس روح کے ذریعے یا جبریل کے ذریعے. تو رسول کون ہوا؟ جس کے ذریعے بھیجا جائے، جس کو بھیجا جائے نہیں. اب آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اگر رسول جس کے ذریعے بھیجا جائے اسے رسول کہتے ہیں تو پھر وہ چیز تو تلاش کرو جو بھیجی گئی ہے. تقریر وہیں واپس جائے گی جہاں رکی تھی. رسول جس کے ذریعے بھیجا جائے، تو جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو رسول ہوا وہ. اور جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیسے پتا چلے؟ کہنے لگے قرآن ہے. قرآن آپ کے پاس بھیجا ہی نہیں گیا، قلب رسول پہ اتارا گیا ہے. قرآن آپ کے پاس نہیں بھیجا گیا، قرآن قلب رسول پہ اتارا گیا ہے. تو قرآن تو ہو نہیں سکتا. پھر ایسی چیز ڈھونڈو جو رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہو، اور جو چیز بھیجی گئی ہے اسی کو تو رسالت کہتے ہیں. جو چیز بھیجی گئی ہے بنیادی طور پر وہی رسالت ہے. اب وہ ظاہر ہے بہت ٹیکنیکل معنی ہے، حالانکہ وہ سارا عمل رسالت ہے. تو اب دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں کہ اگر نبی کے معنی خبر دینے والے کے تو خبر ڈھونڈو، اور اگر رسول کے معنی بھیجے جانے والے جس کے ذریعے بھیجا گیا تو پھر وہ ڈھونڈو جو چیز بھیجی گئی. تو دونوں چیزیں آپ کو ڈھونڈنی ہے. تلاش کیجئے کہ نبی خبر کون سی لایا اور نبی کے ہاتھ بھیجا کیا گیا. پتہ قیامت تک نہ چلتا اگر پیغمبر پہ آیت نہ آتی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالہ. تم نے رسالت نہیں پہنچائی اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا. تم نے رسالت نہیں پہنچائی اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا. اگر یہ کام نہ کیا، کام کے بارے میں تو کیا کریں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی. اب اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ کیا کام تھا. تاریخ خود تلاش کرے، اس لیے کہ لوگ تردید کر دیتے ہیں کہ کام کوئی بھی نہیں تھا، محض وہ تو محبت علی کا اعلان کرنا تھا. نہ اس میں ولایت تھی نہ مولائیت تھی. کتاب لکھی گئی ابھی کراچی میں کچھ برس پہلے، کہا صاحب وہ کوئی مولائیت کا یا علی کی حکمرانی کا اعلان تھوڑی ہوا تھا. وہ تو کچھ لوگ علی سے ناراض ہو گئے تھے تو پیغمبر محبت بہت کرتے تھے. توجہ کیجئے گا، پیغمبر محبت بہت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے پیغمبر پہ گھراں گزرا تو پیغمبر نے محبت علی کے لیے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اب تم سب بھی اس سے محبت کرو. اس لیے علی محبوب، علی سے کوئی ناراض نہ ہو. یہ سارا معاملہ پیغمبر نے 1.5 لاکھ آدمی جو روکے ہیں حج سے واپسی پر یہ محبت کے لیے روکے ہیں، تو پھر ہماری بات مان کیوں نہیں لیتے؟
کہ محبت علی اتنی قیمتی چیز ہے کہ نماز روزے حج زکوٰۃ کے بعد 1.5 لاکھ کو روز راستے میں روکا گیا محبت علی کے لیے. تو چلیے حکمرانی کی بات نہ ہوئی, اس کے معنی ساری رسالت محبت علی ہے. ساری رسالت پھر محبت علی ہے, تو بھئی کہیں تو قرار پکڑے تفسیر کرنے والا کہ یا تو محبت علی ہے تو ولایت علی میں تو دونوں ہی معنی ہیں. چاہے حکمرانی کی بات کر لیجئے چاہے محبت کی بات کر لیجئے, لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ ولایت ہے. اب یہاں پر ایک بہت باری آیت کا ذکر آ گیا, آیت چھیڑ دی میں نے, میں کیا کروں, سوچ رہا تھا ذرا بعد میں ذکر آئے گا, لیکن اب آ گیا تو 2-4 جملے سن لیجئے, اس لیے کہ گفتگو رسالت پر ہے اور دونوں لفظ ساتھ ساتھ ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ, اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. اور دوسرا جملہ کیا ہے, آپ پر سلام کہ آپ وہ ہے جہاں رسالت رکھی گئی. موضع رکھی گئی ہے, وضع کی گئی ہے, نہیں رکھی گئی بھی صحیح نہیں ہے. لغت میں ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ وضع کس نے کیا ہے, لفظ کس نے وضع کیا, وضع کیا مطلب بنا, یہ کام ہوا ہی اس لیے. وضع کرنا 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک رکھنے کے معنی میں اور ایک چیز کو اختراع کرنے کے معنی میں. یعنی یہ چیز بنائی ہی اس لیے, ممبر بنایا گیا ہے مجلس کے لیے. یہ جو ممبر یہاں رکھا ہوا ہے یہ مجلس کے لیے بنا ہے. اگر یہاں مجلس نہ ہونا ہوتی, خطبہ نہ ہونا ہوتا تو یہ ممبر نہ بنتا. یہ مائک بنایا گیا ہے بولنے کے لیے. اگر بولنا مقصود نہ ہوتا, آواز کا پہنچانا, تو کبھی بھی یہ مائک نہ بنتا. گھڑی بنائی گئی ہے وقت دیکھنے کے لیے, یعنی وقت دیکھنا مقصود نہ ہوتا تو گھڑی کبھی نہ بنتی. توجہ کیجئے گا, موضع رسالہ, یہ موضع اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی وضع کیا گیا ہے. جو اب جس چیز کے لیے وضع کیا گیا وہ اہم ہو گیا. یعنی گھڑی اہم نہیں ہوئی, وقت اہم ہوا. اگر وقت مقصود نہ ہوتا تو گھڑی نہ ہوتی, بولنا مقصود نہ ہوتا تو مائک نہ ہوتا, ہوا مقصود نہ ہوتی تو پنکھا نہ ہوتا. تو اب جو چیز مقصود ہے وہ اہم ہوگی, نہ کہ وہ شے. رسالت کے موضع آپ ہیں, یعنی رسالت وضع کی گئی ہے آپ کے ہاں. تو اے اہل بیت اگر آپ نہ ہوتے تو رسالت کا سارا تصور نہ ہوتا. یہ ہے معنی رسالت کے. اور اسی لیے وہاں آیہ غدیر میں رسالت قرار دیا گیا کہ کچھ نہ پہنچایا اگر رسالت نہ پہنچائی. اور رسالت کیا ہے, یہ آج جو کام ہو رہا ہے. اور اس میں بھی وہ کام, یہ لفظ کام نے بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے. اردو زبان کا لفظ کام سمجھ میں ہی کسی کے نہیں آتا, اس لیے کہ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں, ایک فعل ہے اور ایک عمل ہے. عمل بھی کام کو کہتے ہیں, فعل بھی کام کو کہتے ہیں, لیکن عمل میں اور فعل میں فرق ہے. ہم عمل کر رہے ہیں, جتنے اعمال دین میں بجا لاتے ہیں وہ سب کے سب, نماز سے لے کر اخلاقیات تک اور ماں باپ کی خدمت تک, یہ سب اعمال ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فعل ہو. یہ افعال نہیں ہے, یہ اعمال ہیں. اور اعمال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تخصیص صرف مخلوق خدا کے لیے ہے, بندوں کے لیے. اور وہی قرآن جو ان ساری چیزوں کو عمل کہہ رہا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, جو عمل صالح بجا لائے, پاک و پاکیزہ عمل بجا لائے, وہو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, تو ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو یہاں بھی عمل آیا ہے. اور فعل کیا ہے, فعال لما یرید, اللہ کام کرتا ہے ہر وہ کام جس کا ارادہ کر لیتا ہے. یعنی کام کا لفظ آپ کے لیے بھی آ رہا ہے, کام کا لفظ خدا کے لیے بھی آ رہا ہے. خدا کے لیے ہے فعل, آپ کے لیے ہے عمل. بندہ کرے تو عمل ہے, خدا کرے تو فعل ہے. خدا عمل نہیں کرتا, خدا عمل کر نہیں سکتا, عمل خدا کے لیے بجا لاتے ہیں. نماز عمل ہے, خدا کے لیے ہوتی ہے. روزہ عمل ہے, خدا کے لیے ہوتا ہے. حج عمل ہے, خدا کے لیے ہوتا ہے. یہ افعال نہیں ہے. اللہ جتنے کام کرتا ہے وہ فعل ہے. خلق کرنا فعل ہے, کرم کرنا فعل ہے, رزق دینا فعل ہے. یہ سب افعال خداوندی ہیں. اس لیے جو چاہتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے وہ بجا لاتا ہے. یہ افعال ہیں, یہ اعمال نہیں ہیں.
تو اب یہ یہاں سے بات واضح ہو جائے گی کہ کار الہی کیا ہے اور کار مخلوق کیا ہے. کار مخلوق نہیں ہے ولایت علی. ان لم تفعل، اے حبیب اگر یہ فعل نہ کیا، اے حبیب اگر یہ فعل نہ کیا، اسی لیے تفعل کا صیغہ رکھا، یعنی لفظ فعل رکھ کے اللہ نے بتایا کہ یہ بندوں والا کام نہیں ہے. تو چلیے پھر واپس جائیے، اسی بات کی توجہ کیجئے گا، پھر اسی بات کی طرف واپس جائیے کہ غدیر میں علی کی حکمرانی کے لیے نہیں، محبت کے اعلان کے لیے رکوایا تھا. علی کی محبت کے لیے رکوایا تھا، تو اعلان محبت علی رسول سے کروا رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ کار خدا ہے. تو پھر مان لو نا کہ ہم جو علی سے محبت کر رہی ہے اللہ والا کام ہے، بندوں والا نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل. یہ کار خداوندی ہے. اور اسی لیے نبوت ہو یا رسالت، نبوت ہو یا رسالت، دونوں چیزوں میں وہ تلاش کیجئے. اگر خبر مانی ہے تو پھر تلاش کیجئے کہ وہ خبر کون سی ہے، امت صرف اس پر غور کرے. ورنہ لفظ اگر غلط معنی بھی دے رہا ہے تب بھی بات اپنی سچائی تک پہنچے گی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ بالکل اسی طریقے سے، اس کی ایک مثال کلام علی سے بھی دے دوں، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے علی کے پاس خط آیا شام کے حاکم کا، اس نے لکھا تھا تمہاری کیا بات ہے، جملہ مذمت میں لکھا گیا تھا، تمہاری کیا بات، تم ہم سے لڑنے نکلے ہو، تمہارے تو گلے میں رسی ڈالی گئی تھی. اس کا جواب علی نے لکھا ہے، عجیب جملہ علی نے لکھا. علی نے کہا میرے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی اور میرا حق چھینا گیا تھا تو میں مظلوم ہوا. مظلوم ہونا فخر ہے، عیب نہیں ہے. اور اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا تو نے چاہا تھا کہ تو میری مذمت کرے، لیکن مذمت میں بھی خدا نے میری تعریف کروا دی. یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہی ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے اور یہی اہل بیت کا معجزہ ہے کہ جہاں اگر معنی غلط بھی جا رہے ہیں اور انسانی ذہن غلط معنی لے رہا ہو تب بھی سچائی تک پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر دل خالص نہ ہو تو اس سچ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن دوسرے کے لیے گمراہی نہیں ہوتی. نبوت اور رسالت، اے اہل بیت نبوت. اور قرآن مجید نے دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک بات بالکل صاف کر دی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ نے، ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، دو بیٹے. بیٹا کہا ہے یا پوتا کہیے، اسحاق اور یعقوب. اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں. اور ہم نے قرار دیا اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ دوسری آیت ہے. اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب قرار دی. کس کی؟ نوح اور ابراہیم اور نوح کی ذریت میں نبوت اور کتاب قرار دی. یہاں قرآن مجید نے ایک بات بالکل صاف کر دی کہ نبوت اور کتاب یہ دو چیزیں ذریت میں جاتی ہیں. کلام خدا میں جب تک یہ آیت موجود ہے یہ ذریت میں جاتی ہیں. اب یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے ایک بہت باریک سا اشارہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اہل بیت نبوت کی تفسیر آگے بڑھ جائے. اور وہ یہ کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور پھر اس کو، تو اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ یہ اس کو کی ضمیر جو ہے یہ دو طرف جا سکتی ہے، ایک ابراہیم کی طرف جا سکتی ہے اور ایک یعقوب کی طرف جا سکتی ہے. دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابراہیم کی طرف چلی گئی ہے یہ ضمیر تب بھی نسل جہاں نبوت جا رہی ہے وہ یعقوب کی نسل ہے، اور اگر وہاں اس سے مراد اسماعیل کی نسل نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ یہ یعقوب کی طرف ہے تو پھر بات بالکل صاف ہے. اور یعقوب کی طرف اگر آ رہی ہے تو اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے نبوت رکھی تھی، لیکن رکھنے کے بعد وہ واقعہ تو میں نے اکثر سنایا ہے، لیکن اب اس کے آگے کی بات جو بہت ضروری ہے
جس کا بیان کرنا تھا کہ میرا موضوع کے سلسلے کی کوئی شق خالی نہ رہ جائے، منزل تفہیم پر تشنا نہ رہ جائے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ جناب اسحاق کو اللہ نے بیٹا دیا یعقوب، 2 بیٹے تھے عیسو اور یعقوب۔ یعقوب کے ہاں اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے اور بروایت یوسف کو ملا کر 12۔ تو اللہ نے نبوت جو رکھی تھی وہ یوسف کی نسل میں رکھی تھی۔ جس وقت حضرت یوسف نے اپنے خواب کی تعبیر پائی، یہ تو طے ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ ذریت میں رکھی ہے، لیکن یہ قانون دلیل دے رہا ہوں کہ یہ قانون کبھی اللہ کا نہیں بدلے گا کہ ہم نے ذریت میں نبوت رکھی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک مرتبہ یوسف نے اپنے خواب کی تعبیر پائی، تخت پر بیٹھے ہیں کہ حضرت یعقوب، ان کی بیوی راحل، 11 بھائی داخل ہوئے دربار میں اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس وقت عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف اپنی بادشاہت کی وجہ سے تخت سے نہیں اترے باپ کی تعظیم کرنے کے لیے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن امام نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں تھا بادشاہت کی وجہ سے، بلکہ چونکہ خواب باپ کو بچپن میں سنا چکے تھے اور باپ تعبیر سنا چکا تھا، اس لیے یوسف کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تخت پر بیٹھا رہوں تاکہ باپ آئیں تو منزل شکر پر مجھے اسی عالم میں دیکھیں جو عالم خواب کا میں سنا چکا ہوں۔ یہ خیال لا کر حضرت یوسف بیٹھے رہے تخت پر، لیکن ترک اولا ہوا، اور وہ ترک اولا یہ تھا کہ باپ آیا تھا تو تعظیم کے لیے نہیں اترے تھے۔ حالانکہ خیال اچھا تھا، مگر اتر آتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا، اسی کو کہتے ہیں ترک اولا ہونا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ یوسف مٹھی کھول دو۔ یوسف نے مٹھی کھولی تو ہتھیلی سے ایک نور پرواز کر گیا۔ اب کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے ذریت میں نبوت رکھی ہے، تو ذریت میں ہی رکھی تھی، توجہ کیجئے گا، ذریت میں ہی رکھی تھی۔ یوسف کی ہتھیلی سے جو نور پرواز کیا تو ایک مرتبہ پوچھا یوسف نے کہ یہ کیا تھا؟ کہا اللہ نے تمہاری ذریت میں نبوت رکھی تھی۔ کہا تو پھر؟ کہا وہ نور پرواز کر گیا، واپس لے لی۔ کہا وجہ؟ کہا باپ آیا تھا تعظیم کے لیے نہیں اترے، ترک اولا ہو گیا۔ اس ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے ذریت سے نبوت واپس لے لی۔ تو اب سوال میں پوچھتا ہوں تاریخ سے کہ اگر یوسف کی نسل میں، یعقوب کی نسل میں ذریت میں نبوت رکھی تھی اور واپس لے لی تو اب کہاں جائے گی؟ یعنی اب بھی اللہ ذریت میں ہی رکھے گا کہ قانون بدل دے گا؟ بس اب دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جائے گی، اگر ذریت میں ہی جائے تو پھر قیامت تک قانون یہی رہے گا کہ اللہ کا طریقے بدلا نہیں کرتے تو ذریت میں ہی نبوت رہے گی۔ اور گئی بھی تو عجیب شان سے گئی۔ امام سے پوچھا گیا پھر کس کی نسل میں گئی، پھر کس کی ذریت میں گئی؟ کا ذریت یعقوب میں ہی رہی۔ اور اس کی ظاہر ہے دوسری سب سے بڑی دلیل ہے کہ بعد کے انبیاء جتنے آئے، موسیٰ، ہارون، یہ سب اولاد یعقوب میں ہے، نسل یعقوب بنی اسرائیل ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ یوسف کی ذریت میں تو نہیں گئی تو کس بیٹے کی اولاد میں گئی؟ امام سے پوچھا گیا کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اصل میں کنویں میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ قتل کا ارادہ کیا تھا، اور اس لیے نکلے تھے کہ چلو بھائی کی محبت نے باپ کی نگاہوں سے ہم کو چھپا دیا، باپ ہم سے محبت نہیں کرتے، تو حسد پیدا ہوا تو کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو جو لاوی ہے سب سے بڑا بھائی، اس نے کہا کہ دیکھو قتل نہ کرو، اور اس کی وضاحت بھی امام نے کی ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ اس کے دل میں نیک نیتی تھی کہ باپ سے دور رہے گا لیکن کم از کم زندہ تو رہے گا، اگر قتل ہو گیا تو باپ کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جائے گا اور زندہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہی ہو کہ باپ کی محبت اور تمہارے درمیان یوسف نہ آئے تو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ تو چونکہ اس نے یوسف کی جان بچائی تھی اور اللہ کے نبی کی نصرت کی تھی اور ایک اچھے ارادے سے کی تھی، تو امام فرماتے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا کہ جب یوسف کی ذریت سے نبوت لی، یوسف کی اولاد سے، اور ہتھیلی سے نور پرواز کر گیا، تو لاوی کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، اور یہ صلہ تھا اس کی نیک نیتی کا۔ امام نے فرمایا یعنی نیک نیتی کا صلہ تھا کیا؟ چونکہ اللہ کے نبی کی نصرت کی تھی، مستقبل کے ہونے والے نبی کی جان بچائی تھی، اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے آنے والے انبیاء اس کی نسل میں رکھ دیے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے،
تو اب بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی اللہ کے نبی کی نصرت کرے تو اللہ اس کو صلہ ایسا دیتا ہے کہ الہی منصب اس کی ذریت میں رکھ دیتا ہے. تو اب میرا جملہ یاد رکھنا، ابو طالب کے 12 بیٹوں کا امام ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیک نیتی تو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا وہاں پر محض ایک ایسے نبی کے ساتھ کہ جو ابھی نبی نہیں ہوا ہے اس کی جان بچا لے، تو اس کی نسل میں تو الہی منصب رکھ دے، اور یہاں فخر یوسف کی جان بچائے، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں 12 بچائے. تو یہ عدل الہی ہے کہ نبوت باقی رہتی ہے. اسی لیے ائمہ نے کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ. یہ نہ سمجھنا کہ صرف رسول کی طرف سے ہم اہل بیت نبوت ہیں. نبوت ہمیشہ ذریت میں جاتی ہے. عبداللہ کی نسل میں اگر رسول کو بیٹا نہیں دیا تو زہرا کا رشتہ ابو طالب کی نسل سے اس لیے کروایا ہے کہ نبوت ذریت سے باہر نہیں جائے گی. نبوت ابو طالب کی نسل میں آ کے بھی ذریت سے باہر نہیں جا رہی ہے اور قیامت تک ذریت میں رہے گی. اسی لیے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. اب جب نبوت ذریت میں آتی ہے، آج کی حد تک معنی کو ایک منزل پہ چھوڑوں گا، کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. اب جب نبوت ذریت میں آ رہی ہے اور رسول کی نسل میں بیٹی دی ہے بیٹا نہیں دیا، تو بیٹی کا رشتہ ایک ایسے بیٹے سے کروایا ہے کہ بیت کے معنی واضح ہو جائیں. اس لیے کہ مستقبل میں لفظ اہل بیت کو نبوت کی طرف اضافت ہونا ہے. تو یہ تو بتاؤ کہ یہ بیت کون سا ہے جس کے اہل ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے کہ وہ کون سا بیت ہے جس کے اہل ہیں؟ لوگ اسی مغالطے میں ہیں کہ یہ نبی کے حجروں کی بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہ نبی کے حجروں کی بات نہیں ہو رہی. قرآن مجید میں لفظ البیت مطلق جہاں بھی استعمال ہوا ہے خدا کے گھر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جب خدا کے گھر کے لیے لفظ بیت آ جائے تو اب وہی بیت بیت نبوت ہے. اس لیے کہ ذریت میں ہی آئی ہے. ذریت میں نہ آئی ہوتی تو ابو طالب کے بیٹے کو اپنے ہاں نہ پیدا کرتا. پیدا کر کے بیت کے معنی صاف کیے، توجہ، پیدا کر کے بیت کے معنی صاف کیے. زہرا کو علی سے نہیں بیاہا ہے، کعبے کی بہو بنایا ہے. زہرا کی شادی علی سے نہیں ہوئی ہے، کعبے کی بہو بن کے آئی ہیں. چونکہ کعبے کی بہو بن کے زہرا آئی ہیں اس لیے اب قیامت تک یہ جو گھر بنا ہے، دوسرے معنی پھر انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں اور معنی واضح کریں گے. دیکھیے یہ جو گھر بن رہا ہے یہ بیت اہل بیت نبوت. اور پھر یہ بیت بیت نبوت اس لیے ہے، میں کیسے بتاؤں؟ قرآن مجید نے اس بات کو ایک منزل پہ اور صاف کیا کہ جب ہارون اور موسیٰ نئے شہر میں جا کے ٹھہرے اور اپنی قوم کو لے کر گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو. یہ بالکل صاف بات ہے. اپنے گھروں کو، ہارون اور موسیٰ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو. تو وہاں یہ جو بیت المقدس جسے آپ قبلہ اول کہتے ہیں، جو قبلہ ثانی ہے، قبلہ اول نہیں ہے. اس میں بھی غلط فہمی ہے. بیت المقدس قبلہ ثانی ہے اس لیے کہ پہلے خود خانہ کعبہ قبلہ تھا. تو جب گھر ان کے ہوئے ہارون اور موسیٰ کے تو یہ اصل میں ان کا گھر تھا. اسی کو قبلہ اول قبلہ ثانی دوبارہ قبلہ قرار دیا گیا. جب قبلہ قرار دیا گیا تو سجدہ ادھر ہوتا تھا. وہ جب قرآن میں موجود ہے تو سنت الہی بالکل صاف ہو گئی کہ گھر اللہ اپنے لیے نہیں بنواتا ہے. اور اب اس کی دوسری دلیل یہ کہ کعبہ جب بنا تھا تو اسی میں ہاجرہ اندر رہا کرتی تھیں، باہر نہیں رہا کرتی تھی. بنا ضرور خدا کے نام پہ تھا لیکن تھا ہاجرہ کا گھر اور اسی میں اسماعیل کا گھر تھا. تو یہ کل بھی بیت نبوت تھا، آج بھی بیت نبوت ہے.
زمانہ ابراہیم میں بھی بیت نبوت تھا، آج بھی بیت نبوت ہے، چونکہ بیت نبوت ہے اس لیے اب قیامت تک جتنے اہل ہیں وہ اس بیت کے اہل ہوں گے۔ اسی لیے بنت اسد کو بلایا، اسی لیے علی کی ولادت یہاں ہوئی، اسی لیے زہرا سے علی کی شادی ہوئی۔ تو اب علی اور زہرا کی اولادیں جتنی ہوں گی ان کو ان کی نسبت حجروں میں نہ تلاش کرنا، کعبے میں دیکھنا، کعبے میں دیکھنا۔ اور اب یہ شاید اس منزل پہ یہ بات نہ کہوں تو تشنا رہ جائے، خدا کی قسم اللہ کو یہ معنی اتنے عزیز تھے، کعبے میں اہل بیت، اہل کعبہ یعنی کعبے کے اہل، اس گھر کے یہ ہے بیت نبوت، زہرا کی اولادوں کو، اہل بیت کو کعبے کی نسبت میں دیکھنا، حجروں میں معنی نہ تلاش کرنا۔ اللہ کو یہ معنی اتنے عزیز تھے کہ اللہ نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حجروں میں چراغ روشن ہو گئے تو حسن و حسین کا مقابلہ شروع ہو جائے۔ اس نے امکان ہی ختم کر دیا کہ کعبے کے چراغ تو قیامت تک رہیں گے، حجروں میں کوئی چراغ جلے گا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت نبوت۔ اور اس لیے ہے یہ اہل بیت نبوت، بیت کعبہ، اہل بیت کعبے والے، ابراہیم کا گھر وہی، اسماعیل کا گھر وہی، بنت اسد کا قیام وہیں، علی کی ولادت وہیں، زہرا وہیں کی بہو، اور آخری بھی جو آئے گا وہیں آئے گا، آخری بھی جو آئے گا وہیں آئے گا۔ تقریر ختم ہو گئی، ایک بہت باریک سے معنی عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے حضرت کے ظہور کے سلسلے میں روایتیں لکھی ہیں، پھر وہی ترجمے کی غلطی ہے کہ حضرت کعبے میں ظہور کریں گے۔ یہ کعبے میں ظہور کریں گے کہ معنی کیا ہے کہ حضرت کعبے میں ظہور کریں گے؟ انہوں نے کہا کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہیں آ کر خطبہ دیں گے۔ نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، دو طرح سے پیغمبر نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور میں اس حدیث کو بالکل واضح کر دوں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ حضرت بین الرکن والمقام ظہور کریں گے، رکن اور مقام کے درمیان ظہور کریں گے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو رکن اور مقام ہے وہ رکن یمانی ہے اور وہ اس طرف ہے، اور جو مقام ہے مقام ابراہیم ہے وہ اس طرف ہے۔ تو آپ اگر رکن و مقام کے درمیان کی چیز کو دیکھیں گے تو درمیان میں تو خود کعبہ ہے، بین الرکن والمقام تو خود کعبہ ہے۔ تو حضرت بین الرکن والمقام ظہور کریں گے، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اگر یہ کہا جائے حجر اسود کے پاس کریں گے تو اس پہ بین الرکن والمقام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو دوسری حدیث، میں بہت پریشان تھا اس سلسلے میں کہ آخر پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو جگہ کا تعین کیسے ہو کہ حضرت ظہور کریں گے؟ تو حدیث مل گئی، بات بالکل صاف ہے، پیغمبر نے فرمایا جوف کعبہ میں ظہور کریں گے۔ جوف کعبہ کے معنی کیا ہے؟ کعبے کی چار دیواری کے اندر مہدی آئیں گے، باہر بعد میں آئیں گے۔ اب یہ فخر ہے، یہ وہ شرف ہے جو دادا کا ہے، وہی شرف پوتے کا ہے۔ باہر بلاتا تو باہر والے ہوتے، اندر بلایا ہے تو گھر والے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اندر بلایا ہے تو گھر والے ہیں، اسی لیے یہ مقام، اور اسی مقام کی نسبت سے اہل بیت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کیا کہنے اس لفظ کے کہ جب دل چاہے بے ساختہ پکاریں، لیکن پکاریں تو معنی ذہن میں ہو کہ کس کو سلام کر رہے ہیں، وہ کون ہے، حسن ہو یا حسین، یہ سب کو مل کر سلام کریں۔ ہاں، جو بھی آیا اس نے یہی کہا،
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سب اہل بیت ہیں، اور صرف انسان نہیں پہچانتے، ہر ایک پہچانتا ہے. مخلوق خدا میں سب پہچانتے ہیں. کہتے ہیں کہ مدینے میں چھوٹے سے تھے حسین، رسول کا زمانہ ہے، یہی مصائب ہیں، اور اس روایت تو آپ نے بہت سنی ہوگی، اس کا ایک ٹکڑا نہیں پڑھا جاتا، تو میں صرف مصائب میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہرنی کا بچہ میں نے شکار کیا تھا تو خیال کیا کہ آپ کے نواسے کی نظر کروں. اس وقت زانو پر حسن بیٹھے ہوئے تھے، حسین ماں کے پاس تھے گھر میں. ہرنی کا بچہ نظر کیا، حسن نے بچے کو دیکھا، بہت پیارا بچہ ہے نانا، بہت خوبصورت بچہ ہے ہرنی کا. شکاری تو چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین گھر سے برآمد ہوئے پردہ ہٹا کر، تو آ کے رسول کو سلام کیا، زانو پہ پیغمبر نے بٹھا لیا. کہا نانا یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بیٹا حسین، یہ ہرنی کا بچہ شکاری ابھی دے گیا تھا تو آپ کے بھائی کی نظر کیا ہے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا ہمیں بھی چاہیے ایسا ہرنی کا بچہ، ہمیں بھی چاہیے. تو حسن آگے بڑھے، کہا بھائی یہی لے لو ہرنی کا بچہ. کہا نہیں بھائی یہ تو آپ کا ہے، ہمیں ایسا ہی دوسرا چاہیے. تو رسول نے کہا بیٹا یہ ایک ہرنی کا بچہ شکاری دے گیا ہے. اللہ اللہ، ایک ہرنی کا بچہ شکاری دے گیا ہے، دوسرا ایسا کیوں کر ہوگا؟ کہ نہیں نانا ہمیں دوسرا چاہیے. رسول سمجھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین، نہیں نانا ہمیں تو چاہیے دوسرا. قریب ہے کہ ایک بار حسین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور حسین اٹھے اور اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئے. ماں نے جو بچے کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی تو بے قرار ہو کے اٹھی، چادر سر پہ ڈالی، باپ کے پاس آئیں. رسول کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں زہرا آؤ کیا بات ہے؟ کہا بابا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی ہیں. کہا کہ ہاں زہرا یہ ہرنی کا بچہ مانگ رہے ہیں، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ مسجد پر ایک ہرنی میں اپنے بچے کے. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. دروازہ مسجد پر ایک ہرنی میں اپنے بچے کے، اور فصیح عربی میں پیغمبر کو سلام کیا، اور سلام کر کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ دوسرے بچے کو شکاری شکار کر کے لے گیا. اس کی خبر تو مجھے نہیں، لیکن جب دودھ پلا کے فارغ ہوئی تو ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ جلدی سے تیز جا، اس سے پہلے کہ آنسو پلکوں پر سے رخسار پہ آئے. حسین کی آنکھوں کا اشک پلکوں پر سے رخسار پر آئے. تیز جا یا رسول اللہ، زمین میرے قدموں کے نیچے لپٹ گئی، میں ہرنی کا اپنا بچہ لے کر آئی ہوں. ایک بار رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیغمبر نے دیکھا خدا کا حکم، ہرنی بچہ لے کر آئی، حسین کو بچہ دیا. حسین نے بچے کو دیکھا، بہت خوبصورت بچہ تھا. دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں کچھ اشارے کیے. ہرنی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بچہ بھوکا ہے میرا، تو میں ایک کو دودھ پلا رہی تھی، ایک بچہ ابھی بھوکا ہے. تو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے اشارے کیے اور اس کے بعد کہا نانا ہم نے دونوں بچے ہرنی کو واپس کیے. نانا ہم نے دونوں بچے ہرنی کو واپس کیے.
اے نانا، اللہ اللہ، فاطمہ کے لال، بچپنے میں دلوں کا یہ عالم، ہرنی بچوں کو لے کے دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب اس کے بعد 2 جملے ہیں عزیزو۔ مقتل کہتا ہے کہ ساری قربانیاں دے چکے تھے، بہت زخمی تھے حسین، اور ایک بار ایک ہرنی قریب آئی اور اس نے آ کر سلام کیا۔ حسین نے سر اٹھایا، سلام کا جواب دیا، کہا تو کون؟ کہا آقا میں تو فرات پر پانی پینے آئی تھی، پیاسی تھی۔ اے آقا یہاں آئی تو میں نے دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ پیاسے ہیں، آپ کے پیارے مارے گئے۔ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اتنا کر سکتی ہوں، اگر میرے شیر سے آپ کی پیاس بجھ جائے۔ اے آقا آپ کا احسان مجھ پر ہے، میں وہی ہرنی ہوں جس کے بچے آپ نے واپس کر دیے تھے، میں اپنا شیر لے کر آئی ہوں، اگر تقریر ختم ہو گئی، اگر آپ کی پیاس بجھ جائے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، اے ہرنی میرا علی اصغر مارا گیا، میرے بچے پیاسے مارے گئے، تیر کا شکار۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ زبانیں جو ذکر آل محمد میں گویا ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشکبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار بانی مجلس و حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً صفدر صاحب دعا فرمائیں، پروردگار عالم بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دینا۔ ماتم حسین۔